اگر تم ہر کسی سے سچے ہو تو تم بہت تنہا ہو جاؤ گے، لیکن تمہیں رب مل جائے گا۔ تم اپنے درد کو لفظ بنا لو، وہ دعا بن جائے گی۔ جو کچھ تمہیں اللہ سے دور کرے وہ تمہاری آزمائش ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ تم کمزور ہو، صبر طاقت کی خاموش شکل ہے۔ زندگی کا اصل سکون دینے والا صرف اللہ ہے، باقی سب دھوکہ ہے۔ جو بات تمہارے دل میں ہے وہ اکثر کسی کے الفاظ میں آ جاتی ہے۔ اپنی خاموشی کو زبان بنا لو، کبھی کبھی وہ سب کچھ کہہ جاتی ہے۔ تمہیں ہر چیز کا جواب نہیں چاہیے، کچھ سوالوں کے ساتھ جینا سیکھو۔ تم جس درد سے بھاگتے ہو وہ تمہیں بھاگنے نہیں دیتا۔ جو شخص سچ کو سہ سکتا ہے وہ کسی بھی طوفان سے نہیں ڈرتا۔ اگر تمہارے پاس وقت ہے تو تم دولت مند ہو، امیر ہو۔ دنیا کی سب سے بڑی دعا کسی کا دل نہ توڑنا ہے۔ تمہارا ماضی تمہیں صرف یاد دلانے آیا تھا، سزا دینے نہیں۔ جو تمہیں سب کے سامنے شرمندہ کرے وہ تمہارا نہیں۔ اپنے ذہن کی صفائی جسم کی صفائی سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو دنیا کو خوش کرنا چھوڑ دو۔ جو تمہیں سنبھالتا ہے وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے۔ اپنی انا کو دفن کر دو، ورنہ وہ تمہیں دفن کر دے گی۔ جو تمہاری خاموشی کو سمجھے وہی تمہارے قریب ہے۔ جو لوگ تمہیں روکتے ہیں وہ اکثر خود رکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تمہارے آنسو بھی عبادت ہے اگر وہ اللہ کے سامنے بہائے جائیں۔ علم وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے۔ اگر تم اپنے دل کی بات نہیں سنو گے تو دنیا کی باتیں تمہیں بہکا دیں گی۔ سکون ہمیشہ اندر سے آتا ہے، باہر صرف آوازیں ہیں۔ جو رشتہ اللہ کے نام پر ہو وہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ تمہارے اندر کی روشنی باہر کے اندھیرے سے زیادہ طاقتور ہے۔ اپنے غصے کو سمجھنا سب سے بڑی حکمت ہے۔ تم جس مقام پر ہو وہ تمہاری تقدیر کا نقطۂ آغاز ہے۔ اگر تم ہر دن ایک اچھی نیت سے شروع کرو تو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ جو تمہارے ساتھ مخلص ہو وہ تمہیں بدلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جب تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو تب تم خود پر بھی بھروسہ کرنے لگتے ہو۔ تمہارے دل کی بے قراری تمہارے رب کی طرف سے اشارہ ہے۔ تمہاری روح ہمیشہ تم سے بات کرتی ہے، تمہیں صرف سننا آنا چاہیے۔ اللہ کی محبت کے آگے ہر محبت کمزور ہے۔ تم اگر خود کو پہچان لو تو دنیا کی ہر چیز میں معنی ڈھونڈ لو گے۔ تمہارے درد کی گہرائی تمہاری روشنی کی شدت کا پتہ دیتی ہے۔ جو تمہیں خاموشی میں یاد رکھے وہ تمہارے قریب ہے۔ جب تم کچھ نہیں ہو تب اللہ تمہیں سب کچھ بنا دیتا ہے۔ تم جس دن اپنی کمزوریوں کو قبول کر لو گے تم ناقابل شکست ہو جاؤ گے۔ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، تم بس انتظار میں خوبصورتی دیکھو۔ جب تم دنیا سے ہار جاتے ہو تب تمہیں اللہ جیتنا سکھاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں یاد رکھیں
تو لوگوں کے دلوں کو چھونا سیکھو، ذہنوں کو نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیشہ اتنا بولیں جتنا خاموشی کو توڑنے کے قابل ہو۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غم سے نہ گھبراؤ، تمہاری روح کی طاقت اسی میں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے دل کو دنیا کی گندگی سے پاک رکھو، کیونکہ رب صرف پاک دل میں اترتا ہے۔ جو شخص اپنے رب سے غافل ہو جائے وہ کبھی بھی دلی سکون نہیں پا سکتا۔ انسان کے لفظ اس کی روح کے آئینے ہوتے ہیں، جو دل میں ہے وہی زبان پر آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو کسی کے کام آ جائے خاموشی سے۔ حالات کبھی انسان کو نہیں توڑتے، انسان خود اپنے اندر سے ٹوٹتا ہے۔ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، مگر امید وہ چنگاری ہے جو اندھیرے میں بھی جلتی ہے۔ جو اپنے خوابوں کا پیچھا کرتا ہے دنیا اسے پاگل کہتی ہے، لیکن وہی تاریخ لکھتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کا اصل مقام اس کا ظرف ہے، نہ کہ اس کا لباس یا شہرت۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے خوبصورت شخص وہ ہوتا ہے جو دوسروں کا دل نہیں دکھاتا۔ تمہارے الفاظ کا وزن اس وقت بڑھتا ہے جب تم خود ان پر عمل کرو۔ ہر صبح ایک نئی رحمت ہے، ہر رات ایک موقع کہ اس میں شکر ادا کیا جائے۔ محبت میں سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن سب سے قیمتی چیز سکون ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو دل سے مانگو، زبان سے نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نصیحت صرف وہی اثر کرتی ہے جو درد کے ساتھ دی جائے۔ سچ ہمیشہ تکلیف دیتا ہے، مگر نجات اسی میں ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ تم خود کو کھونے نہ دو، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تمہارا دل تمہارے رب سے جڑا ہو تو دنیا کی پریشانیاں تمہیں چھو نہیں سکتی۔ سب کچھ سیکھنے کے بعد انسان یہ سیکھتا ہے کہ اصل علم عاجزی ہے، جھک جانا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاموشی میں وہ سکون ہے جو دنیا کی تمام موسیقیاں بھی نہیں دے سکتی۔ جو تمہیں تمہارے کم وقت میں یاد رکھے وہی تمہارا اصل دوست ہے۔ عقل مند وہی ہے جو سیکھنے کے لیے خود کی غلطیوں کا انتظار نہیں کرتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوش نصیب وہ نہیں جس کے پاس سب کچھ ہے، بلکہ وہ ہے جو کچھ ہے اس میں خوش ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، دل کی روشنی کبھی بجھتی نہیں اگر وہ رب کے نور سے جلی ہو۔ جو شخص ہر وقت دوسروں کو سمجھنے میں لگا رہتا ہے وہ خود کو کبھی نہیں سمجھ پاتا۔ وہ وقت سب سے قیمتی ہوتا ہے جب تم کسی کو کچھ ثابت کرنے کی کوشش چھوڑ دیتے ہو۔ زندگی کی سب سے بڑی تکلیف وہ ہوتی ہے جب تم خود کو کھو کر دوسروں کو خوش رکھنے لگتے ہو۔ بعض سوالوں کا جواب نہ دینا اصل دانائی اور عقل مندی ہے۔ زندگی میں کبھی کبھی ہارنا ضروری ہوتا ہے تاکہ تم جیت کا اصل مطلب سمجھ سکو۔ وہ لوگ جو تمہیں خاموش کر دیتے ہیں
وہ تمہیں اندر سے خالی کر دیتے ہیں۔ جب دل دعا مانگنے سے تھک جائے تب صبر دعا بن جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو تمہارے سکون کو چھین لے وہ تم سے دور ہی اچھی ہے۔ تم جس زخم کو چھپاتے ہو وہی زخم تمہیں سب سے زیادہ بدلتا ہے۔ کبھی کبھی خود سے بات کرنا دوسروں کی 1000 باتوں سے بہتر ہوتا ہے۔ وقت سکھاتا ہے مگر اس کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے، تنہائی، صبر، آنسو۔ تم جس انسان سے سچ بولتے ہو وہ تمہیں دل سے جان لیتا ہے۔ کوئی تمہیں مکمل نہیں کر سکتا جب تک تم خود ادھورے رہنا چاہو۔ جو شخص وقت پر خاموش نہ ہو وہ اکثر اپنے الفاظ سے ٹوٹتا ہے۔ تمہارے اصل سوالات وہی ہیں جنہیں تم پوچھنے سے ڈرتے ہو۔ جو اندر سے کمزور ہو وہی سب سے زیادہ شور کرتا ہے۔ بعض رشتے صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ تم اپنے اندر کی کمی پہچان سکو۔ جب تم خود کو کم محسوس کرتے ہو تو دنیا بھی تمہیں ویسا ہی دیکھتی ہے۔ ہر بار تم گر کے اٹھے ہو یہ تمہاری جیت تھی، تمہاری ہار نہیں۔ محبت وہ چیز ہے جو تمہیں مضبوط بھی بناتی ہے اور توڑ بھی دیتی ہے۔ تم جتنا زیادہ زندگی کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہو وہ اتنی ہی بگڑتی ہے۔ تمہارا سکون کسی اور کی تبدیلی میں نہیں، خود کو قبول کرنے میں چھپا ہے۔ جو کچھ تمہیں بار بار تنگ کرتا ہے وہی تمہیں اندر سے صاف کر رہا ہے۔ ہر وہ لمحہ جو تم نے تنہائی میں خود کو سنبھالنے میں گزارا وہ تمہارا خزانہ ہے۔ جب دل مان لے کہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے تب فکر ختم ہو جاتی ہے۔ بعض دکھ الفاظ سے باہر ہوتے ہیں مگر وہی دکھ تمہیں اندر سے نکھارتے ہیں۔ تم جب اپنی ناکامی کو سچ مان لو وہ کامیابی بننے لگتی ہے۔ تمہیں سب کچھ جاننے کی ضرورت نہیں، تمہیں بس خود پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہی شخص مضبوط ہوتا ہے جو سب کے سامنے مسکرا کر اپنے آنسو چھپا لے۔ ہم ہر دن مر رہے ہوتے ہیں مگر زندگی کا نام اس دھند کو چیر کر جینے کا ہنر ہے۔ سچ بولنا آسان نہیں کیونکہ سب کی عادت جھوٹ سننے کی ہے۔ سکون ان کو ملتا ہے جو دنیا کی بے سکونی کو سمجھ چکے ہوں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں محبت عبادت کی طرح ہوتی ہے جس میں نیت کا خالص ہونا، پاک ہونا سب کچھ ہے۔ کامیابی ہمیشہ خاموشی سے آتی ہے، شور تو صرف ناکامی مچاتی ہے۔ جو اندر سے الجھا ہوا ہو وہ باہر کسی کو بھی سنوار نہیں سکتا، خود کو بھی نہیں۔ سب کچھ سمجھنے کی کوشش خود کو کھونے کی شروعات ہے۔ اپنی خاموشی کو ہتھیار بناؤ۔ چیخ کر دلیل دینے والے اکثر کمزور ہوتے ہیں۔ جو دل کی گہرائیوں سے اللہ کو یاد کرتا ہے وہ خود کو گہرائیوں سے جان لیتا ہے۔ موت ہر روز آتی ہے مگر ہم زندگی کو ٹالتے رہتے ہیں۔ جو شخص دل سے سوچتا ہے وہ اکثر عقل والوں میں تنہا رہ جاتا ہے۔ علم وہ چراغ ہے جو جب جلتا ہے تب انا کی ہوا بند ہو جاتی ہے۔ صبر صرف وقت کا انتظار نہیں، خود کو سنبھالنے کا فن ہے۔ جو چیز تمہیں روکتی ہے وہی تمہیں بنانے والی بھی ہو سکتی ہے۔
اللہ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے، تمہیں صرف نیت صاف رکھنی ہے۔ جب تمہیں کوئی نہیں سمجھتا تب تم اپنے قریب آ جاتے ہو۔ زندگی ہمیشہ سوال کرتی ہے مگر جواب اکثر خاموشی میں ملتے ہیں۔ دنیا تمہیں بدلنے پر مجبور کرتی ہے مگر تمہارا اصل تمہاری ضد میں چھپا ہوتا ہے۔ تمہارا دل جب خالی ہو تب اللہ سب سے قریب ہوتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جیت خود کو قابو میں کر لینا ہے۔ جو وقت کے ساتھ بہتا ہے وہ کبھی نہیں ڈوبتا۔ اصل کامیابی اندر کا سکون ہے، باہر کی تعریف تو وقتی شور ہے۔ تم اپنے دل کو جتنا چھپاؤ گے وہ اتنا ہی چیخے گا۔ خاموشی کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ ہر دل کو چپ کرا دیتی ہے۔ اللہ کو وہی انسان پسند ہے جو ٹوٹ کر بھی جھکتا نہیں۔ تم جس درد سے بھاگتے ہو وہی تمہارا استاد ہے۔ زندگی ایک جنگ ہے مگر اصل دشمن ہمارے اپنے اندر چھپا ہے۔ جب تم ہر چیز کا حساب رکھتے ہو سکون تم سے دور ہو جاتا ہے۔ تم جس انسان کو خوش کرنا چاہتے ہو وہ اکثر خود ادھورا ہوتا ہے۔ خود ہی کو پہچاننے سے پہلے دنیا کی ہر پہچان دھوکا ہے۔ تمہیں وہی بات بار بار چبھتی ہے جو تم نے دل میں دبائی ہو۔ زندگی میں سب سے بڑی حکمت یہی ہے، خاموش رہو، دیکھو اور سیکھو۔ تمہاری اصل پہچان وہ ہے جو تم اکیلے میں ہوتے ہو۔ جو دل کی نرمی کھو دے وہ علم کے پہاڑ پر بھی تنہا ہوتا ہے۔ تمہیں بدلہ نہیں لینا، تمہیں بہتر بننا ہے۔ جو شخص خود سے لڑ رہا ہو وہ کسی اور سے کبھی ہار نہیں سکتا۔ کبھی کبھی تمہیں صرف رونا چاہیے کیونکہ آنسو بھی دل کی عبادت ہے۔ اللہ سے وہ مانگو جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے۔ علم وہ نہیں جو کتابوں میں ہے، علم وہ ہے جو تمہاری ملاقات تم سے کرا دے۔ ہر رشتہ جو تمہیں خود سے دور کر دے وہ تمہارے حق میں نہیں۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ تمہیں مضبوط بنانے کے لیے ہوا۔ تم جتنا کم بولتے ہو اتنا زیادہ محسوس کرتے ہو۔ زندگی جینے کے لیے سکون چاہیے نہ کہ دکھاوا۔ اللہ کا ذکر دل کو ٹھنڈک دیتا ہے، باقی سب شور مچاتے ہیں۔ جو شخص اپنا وقت ضائع کرتا ہے وہ اپنی زندگی کا مذاق اڑاتا ہے۔ تمہیں زندگی سمجھنی ہے نہ کہ صرف گزارنی ہے۔ اصل بہادری خاموشی میں درد کو برداشت کرنا ہے۔ تم اگر اپنے اندر سچائی رکھو دنیا خود بدلنے لگے گی۔ جس دل میں عاجزی نہ ہو وہ علم سے بھی اندھا ہوتا ہے۔ جو باتیں ہم دوسروں سے چھپاتے ہیں وہی ہمیں راتوں کو جگاتی ہیں۔ انسان کے مشکل وقت کا سہارا ہے امید، جو پیاری سی مسکان کے ساتھ اس کے کانوں میں دھیرے سے کہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سچے لوگ کبھی نہیں بدلتے، نہ حالات سے نہ مجبوری سے۔ وہ حادثات جو آپ کی سوچ کو ٹھیک کر دیں وہ حادثات نہیں بلکہ غائب سے مدد ہوتی ہے۔ پیسوں کی کمی غربت نہیں ہوتی، اچھی خوبیوں کی کمی غربت کہلاتی ہے۔ اصل بدصورتی جسم کی نہیں روح کی ہوتی ہے۔
صرف اللہ ہی ہے جس سے جتنی محبت کی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ جو ٹل جائے وہ مقدر نہیں، اندیشہ ہے، جو بدل جائے وہ صرف امکان ہے، مقدر نہیں، جو نہ بدلے وہ مقدر ہے، جو اٹل ہو وہی اللہ کا حکم ہے، وہی نصیب ہے، ہمارا نصیب ہے۔ انسان جیسا پیدا ہوتا ہے ویسا فوت نہیں ہوتا۔ انسان کو چاہیے اپنی شخصیت کو بہتر بناتے ہوئے اس دنیا سے جائے، بنا کسی لالچ کے، بنا کسی غرض کے لوگوں سے میل جول رکھے۔ جب ہم دنیاوی زندگی میں رہیں تو فائدہ پہنچاتے رہیں، اور جب دنیا سے چلے جائیں تو لوگ آپ کو یاد کریں۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے، اور اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ خود انسان ہی ہے۔ صرف دو لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں، ایک جو آپ جیسے حالات سے گزرا ہو، اور دوسرا جو آپ سے محبت کرتا ہو۔ جب کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کا برا بھی اچھا ہی لگتا ہے۔ محبت اندھی نہیں ہوتی، بڑے دل والی ہوتی ہے، عیب دیکھتی ہے مگر نظر انداز کر دیتی ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ خوشبو کی طرح ہوتے ہیں، ساتھ نہیں ہوتے، نظر بھی نہیں آتے، لیکن ان کی چاہت، ان کا خلوص ہمارے الفاظ اور سوچ میں مہکتے رہتے ہیں۔ جو نرمی اور مہربانی سے محروم ہے وہ خیر اور بھلائی سے محروم ہے۔ اے مالک، تو ہی تو مشکل کشا ہے، اور تیرے لاچار بندے حاجت روائی کے طلبگار ہیں۔ اگر لفظوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ لفظوں کی حرمت اور ان کے استعمال کا احساس بھی دلایا جائے تو تعلیم اور تربیت دونوں ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی کو یاد رکھنے کی سب سے بہترین جگہ دعائیں ہیں۔ کھوجی ضرور بنیے مگر اپنی ذات کا کھوج لگائیے، بہت کچھ آشکار ہو جائے گا۔ دوسروں کی ٹوہ میں رہنا ضروری ہوتا تو میرا رب منع ہرگز نہ فرماتا۔ تیرے رب کی محبت وہ سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں، تیرنا چھوڑ دے، ڈوب جا۔ لفظوں کے کچھ کنکر پھینکو، جھیل سے گہری خاموشی ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ عشق اگر کائنات کے مالک اور اس کے محبوب سے ہو تو یہ بھٹکنے نہیں دیتا، بلکہ بھٹکے ہوئوں کو بھی سنبھال لیتا ہے۔ عزت ڈر سے نہیں، محبت سے لی جاتی ہے۔ سب سے بڑی سلطنت اس انسان کے پاس ہے جس نے اپنے نفس پر حکمرانی کی ہو۔ انا جب بے تحاشا ہو تو کیسے نہ تماشا ہو۔ انسان کی زبان کو کھائی کہا جاتا ہے، بالکل ٹھیک کہا جاتا ہے۔ اگر بولنے سے پہلے انسان تھوڑا سا بھی سوچ لے تو دوسروں کی نظروں میں گرنے سے محفوظ ہو جائے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ میں نے کہا کوئی میرے دل کی بات نہیں جانتا، تو پھر ایک دن میں نے سورۃ الانفال میں پڑھا کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہے۔ لوگوں سے صلح رکھ کہ دنیا برباد نہ ہو۔ جب تم امیدیں باندھتے دور جا پہنچو تو موت کی ناگہانی آمد کو یاد کرو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وفاداری نبھانے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ حق بات پر وفاداری نبھانا چاہیے، اگر غلط بات پر بھی وفاداری نبھاؤ گے تو وفادار کم اور چمچے زیادہ لگو گے۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، بس خامی اور کمی ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہیں، ایک درد وہ ہے جو آپ کو تکلیف دے، اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔
جو شخص تمہارے سامنے تمہاری ان صفات کی تعریف کرتا ہے جو تم میں نہیں ہیں، وہ دوسروں کے سامنے تمہارے وہ عیب بھی بتائے گا جو تم میں نہیں۔ محبت کرنے والوں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ضرورت مند کو کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ جو عزت اور پیار تمہیں دوسروں سے ملتا ہے وہ حقیقت میں تمہارے ہی اخلاق کا تحفہ ہے۔ کوئی مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوتا جب تک مکمل انصاف نہ ہو جائے۔ جن کو تمہارے مرنے کا غم ہونا ہے انہیں پیار ضرور دو، انہیں زندگی میں خوشی دو۔ جھوٹ جب بھی کسی دو لوگوں کے درمیان آتا ہے تو ان کے رشتے کو زنگ آلود کر دیتا ہے۔ زندگی کا ویران کھنڈر نرمی کی وجہ سے عالیشان محل میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ تمام انسانوں کو جو بھی بھلائی حاصل ہوتی ہے اللہ تعالی کی عنایت ہوتی ہے، اور جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اپنے اعمال کا ہی نتیجہ ہے۔ بات کا مطلب الفاظ نہیں لہجہ طے کرتا ہے۔ بولتے وقت اپنے الفاظ سے پہلے اپنے لہجے پر قابو رکھو۔ سکون نماز میں، نصیحت قرآن میں ہے۔ اپنی غلطی کو قبول کر لینا ایک بہترین خاصیت ہے۔ اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ دوسروں کے اچھا ہونے کا انتظار نہیں کرو، بلکہ انہیں خود اچھا بن کر دکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ وفاداری کا مطلب ہے کہ جو بھی تم پر بھروسہ کر رہا ہے اسے مایوس نہ کرو۔ دو طرح کے لوگ کہیں نہیں پہنچ سکتے، ایک وہ جنہیں چلنا نہیں آتا، اور دوسرے وہ جو رکنا نہیں جانتے۔ جن کی سن لو وہی فرشتہ ہے، نہ جانے انسان کہاں رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق ہیں۔ اس دھوپ کے تپتے صحرا میں یوں سایہ چھوڑ کے مت جاؤ، ہے عمر سے لمبی پیاس یہاں تم دریا چھوڑ کے مت جاؤ۔ دل میں عقیدت نہ ہو تو جھکی ہوئی نگاہیں کبھی ادب کی مثال نہیں بن سکتی۔ محبت کرنے والے کو محبوب میں کوئی کمی نظر نہیں آتی، اگر نظر آئے بھی تو محسوس نہیں ہوتی، محسوس ہو بھی تو بری نہیں لگتی۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں، چہروں کی بدصورتی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ اللہ تعالیٰ کے مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ ضمیر زندہ ہو تو کسی کے آنسو پوچھنے سے بھی سکون مل جاتا ہے، اور اگر مردہ ہو تو عبادتیں بھی سکون نہیں دیتی۔ وقت چپ چاپ ہماری قبر کھود رہا ہے۔ دوستی کا رشتہ ایک پرندے کی طرح ہوتا ہے، سختی سے پکڑو گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائے گا، اور اگر محبت سے پکڑو گے تو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا۔ سب سے قیمتی تحفہ جو ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں وہ ہماری توجہ ہے۔ جب ذہن سازی ان لوگوں کو گلے لگاتی ہے جن سے ہم پیار کرتے ہیں تو وہ پھولوں کی طرح کھلتے ہیں۔ سبھی کے حصے میں حسب رواج بٹ کر بھی شجر تو پھوٹ پڑا بار بار کٹ کر بھی۔ ایک بار کاٹی ہوئی مشکل نئی زندگی ضرور دے جاتی ہے۔ انسانیت قضا کر کے لوگ مسلح اٹھائے پھرتے ہیں۔ جن کی آنکھیں جتنا روتی ہیں ان کے دل اتنے ہی نرم پڑ جاتے ہیں۔ جس نے دل بنایا ہے وہ دل کا حال بھی جانتا ہے۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں۔
नफ़रतें फैला कर लोगों के दिल जीतना बहुत आसान है, सच सुनाकर लोगों के जहन जीतना बहुत मुश्किल। इज़्ज़त और ख़िदमत करवाने का हक़ सबका होता है, लेकिन जब खुद करने की बात आती है फ़लसफ़े बदल जाते हैं। दुनिया का माल तो छोड़ना ही पड़ेगा, समझदार वो है जो आखिरत का माल जमा करे। वक्त की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो सिर्फ मुस्तकबिल के दरवाज़े को खोल कर रखता है, जबकि माजी के दरवाज़े को मुकम्मल तौर पर बंद रखता है। अब ये आपको समझना होगा कि कहाँ जाना मुमकिन है। वो लम्हा कीमती होता है जब आप अपनी गलती से सीखने का फ़ैसला करते हैं।